المشركين ولو أعجبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے بے شمار نعمتوں سے نوازا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے. اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کسی اللہ والے نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور اپنی پوری زندگی ایک سجدے کی حالت میں گزار دے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار، تاہم بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کا کوئی بدل نعم البدل نہیں ہے. وہ بے مثل اور بے مثال نعمتیں ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے. ایمان وہ نعمت ہے جس کو مال پیسے کے زور پہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. ذہانت اور قابلیت کی بدولت کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا. حسب نسب اور برادری کے ذریعے بھی اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا. یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اس کا سینہ ایمان کے نور سے منور فرما دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا. حقیقت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا بارہا دیدار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بارہا دین کی دعوت سننے والے، قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداران ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ ایمان سے محروم چلے گئے. اور جب اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر پڑی
تو افریقہ کے جنگلوں سے حضرت بلال کو اٹھایا، جو حسب نسب کے اعتبار سے کوئی حیثیت وقت نہیں رکھتا تھا، رنگ رنگت بھی انوکھی تھی، مال پیسہ بھی کوئی پاس نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر پڑ گئی تو ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ صرف اور صرف عطیہ یہ خدا بندی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو ایمان سے محروم چلے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ فضل عظیم ہے، اور صرف یہ فضل ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ ہماری سمجھداری اور دانائی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ فضل خداوندی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل منقطع ہو جائے، اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بندے کو نفس اور شیطان کے حوالے کر دے تو بندے کی مت ماری جاتی ہے۔ اچھا بھلا پڑھا لکھا سمجھدار بندہ گائے کا پیشاب پینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ ایمان کی دولت اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس پرفتن دور میں جس بندے کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو یوں تقسیم فرمایا ہے جیسے تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم فرمایا ہے۔ کسی کو رزق زیادہ ملتا ہے، کسی کو تھوڑا ملتا ہے، ایسے ہی کسی کو اخلاق اچھے مل گئے، کسی کو کم درجے کے مل گئے، اور پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، اللہ تعالیٰ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، خواہ اس سے اللہ محبت کرے یا نہ کرے۔ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، اللہ تعالیٰ ایمان نہیں دیتا مگر اس شخص کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ میں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں، میں اپنے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے محبین نہیں ہیں؟ کیا ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی نہیں ہے؟ فرمایا جی ہاں، تم میرے صحابہ ہو، تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو، لیکن اس وقت میں جن محبین کی بات کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ اللہ کو دیکھا ہوگا، نہ جنت کو دیکھا ہوگا، نہ جہنم کو دیکھا ہوگا۔ ان لوگوں تک میری تعلیمات پہنچیں گی، وہ آنکھیں بند کر کے میری تعلیمات پر ایمان لائیں گے۔ میں ایسے محبین سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل اور کرم ہے، اور اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں میرے بھائیوں وہ کم ہے۔ اس پرفتن دور میں، مادیت پرستی کے زمانے میں،
ہم ان باتوں کو مانتے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہمارے آبا و اجداد نے دیکھا ہے، نہ ہماری عقل ہمارا ساتھ دیتی ہے، ہم پھر بھی آنکھیں بند کر کے ان تعلیمات کو مانتے ہیں۔ آج کل دنیا کہتی ہے سائنس کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید علوم کا دور ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک کوئی حقیقت تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ سائنس اس کو تسلیم نہ کر لے۔ ہم ہر حقیقت کو پہلے جدید علوم پر پیش کرتے ہیں، جب جدید علوم اس کی تائید کر لیں پھر ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارا یہ ایمان سائنسی تحقیقات کی روشنی میں نہیں ہے، یہ جدید علوم کی تحقیقات کے نتیجے میں نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ اور رسول کا حکم پہنچتا ہے، سر جھک جاتا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بند آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ اور رسول کے احکام کو مانتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل اور کرم ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے۔ اس مختصر سے کلمے میں بہت وسعت ہے، بہت وسعت ہے۔ ہم اس مختصر کلمے میں پوری دنیا کے معبودان باطلہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ایک رب کی ربوبیت کا اور الوہیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی خاص کلمہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں تو آپ سے کسی خاص ذکر کا طلبگار ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اگر زمین اور آسمان اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ مختصر سا کلمہ ڈال دیا جائے، یہ کلمہ سب کچھ پہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ توحید ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ نفرت کرتا ہے اور توحید سے ذاتی طور پہ محبت کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت نشین بنے، قحط پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے غلہ سٹاک کیا ہوا تھا، لوگ دور دراز کے شہروں سے بلکہ دور دراز کے ملکوں سے غلہ لینے کے لیے آتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو غلہ دیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خاص پیمانہ مقرر کیا تھا کہ ہر آنے والے کو اسی پیمانے کے مطابق غلہ دیا جائے۔ لوگ آتے تھے اسی پیمانے کے مطابق غلہ لے جاتے تھے۔ ایک نوجوان آیا، جب اسی پیمانے کے مطابق غلہ دیا جانے لگا اس نے کہا مجھے تھوڑا نہیں چاہیے، میں زیادہ غلہ مانگتا ہوں، میں زیادہ لے جاؤں گا۔ ملازمین نے کہا ہمیں تو بس اتنا غلہ دینے کی اجازت ہے، زیادہ تو ہمیں اجازت ہی نہیں ہے۔ جب نوجوان کو غلہ نہیں دیا گیا تو اس نے کہا مجھے پھر عزیز مصر کے پاس لے جاؤ۔ اس نوجوان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا اور نوجوان نے کہا مجھے زیادہ غلہ چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی کو اسی پیمانے کے مطابق ملتا ہے، آپ کو بھی اسی پیمانے کے مطابق ملے گا، زیادہ غلہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو غلہ دینا ہے۔ لیکن اس نوجوان کا اصرار تھا کہ میں زیادہ غلہ مانگتا ہوں اور زیادہ غلہ لے کے جاؤں گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار فرمایا. اس نوجوان نے کہا میری بات سنیں. وہ نوجوان قریب آیا, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں ایسی بات کہہ دی. آپ اتنا خوش ہو گئے, فرمایا یہ نوجوان جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے اس کو اجازت ہے یہ لے جائے. نوجوان تو غلہ لے کے چلا گیا. بعد میں اللہ رب العزت نے پوچھا میرے محبوب یوسف علیہ السلام, اس نوجوان نے آپ کے کان میں کون سی ایسی بات کہہ دی جس پہ آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اتنا دیا جتنا آپ کے بس میں تھا. اللہ, اس نوجوان نے میرے کان میں کہا عزیز مصر, اس وقت آپ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ زلیخا کے گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. زلیخا کے گھر میں آپ پر تہمت لگی تھی. ایک چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. وہ بچہ چھوٹا تھا, وہ بڑا ہو گیا, وہ جوان ہو گیا ہے, آپ کے سامنے غلہ لینے کے لیے کھڑا ہے. اس نوجوان پہ ترس کھا لیجئے, اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دے دیجئے. اللہ, یہ وہ نوجوان تھا جس نے اپنے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی, اس لیے میں نے اتنا دیا جتنا میرے بس میں تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب یوسف علیہ السلام, جس نوجوان نے اپنے بچپن میں آپ کی گواہی, آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی, آپ نے اتنا دیا جتنا آپ کے بس میں تھا. جو بندہ میری توحید کی گواہی دے گا میں اتنا دوں گا جتنا میرے بس میں ہوگا. سبحان اللہ. اور میرے بندے, آپ کو توحید کا بدلہ چاہیے. اس پوری دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ توحید کا بدلہ بن سکے. آپ کو میرے پاس آنا ہوگا, میں آپ کو توحید کے بدلے میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کو توحید سے ذاتی طور پہ محبت ہے. ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے. دنیا کا یہ دستور ہے, دنیا والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ زیادہ حفاظت کی محتاج ہوتی ہے. گھر والے گھر سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں, ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ چور آ جائیں گے, چارپائیاں لے کے چلے جائیں گے, رضائیاں لے کے چلے جائیں گے, بلکہ ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ جو گھر میں سونا رکھا ہوا ہے, نقدی رکھی ہوئی ہے, وہ لے کے چلے جائیں گے. ہر کسی کو قیمتی چیز کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی مشاہدہ ہے کہ ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چوروں نے گھر میں نقب لگائی اور کرسیاں لے کے چلے گئے, تالا توڑ کے اندر داخل ہوئے, پتیلے اور برتن لے کے چلے گئے. ہمیشہ کے لیے چور ڈاکو قیمتی چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان, اور ہمارا دشمن ڈاکو شیطان ہے. اور شیطان ہمیشہ کے لیے بندوں کی ایمان پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے, ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو شیطان ہم سے چھوٹے موٹے گناہ کرواتا ہے یہ تو فقط ریہرسل ہے, اور یہ تو فقط شیطان ہماری ایمان کا امتحان لیتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے. صرف ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتا ہے کہ ایمان مضبوط کتنا ہے. آخری داؤ جب وہ کھیلتا ہے اس وقت اس ایمان کی مضبوطی اور قوت کے حساب سے وہ داؤ کھیلتا ہے. تو شروع میں جو ہمیں تھوڑا سا چھیڑتا ہے, ہم گناہ کرتے ہیں, ہمیں اکساتا ہے, ہم گناہ کر لیتے ہیں, یہ شیطان فقط ہمارا امتحان لیتا ہے, ہمارا جائزہ لیتا ہے کہ بندہ کتنا مضبوط ہے, تاکہ اسی حساب سے اس کے لیے جال بنایا جائے. تو اصل شیطان کا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر زمانے میں ہر وقت
ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری تھی، تاہم اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کچھ زیادہ ہی ضروری ہو چکی ہے۔ چنانچہ آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتن، عنقریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کا قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا، صبح کے وقت گھر سے نکلیں گے ایمان کی حالت میں، شام کو گھر لوٹیں گے ایمان سے محروم ہوں گے، شام کو بستر پہ جائیں گے ایمان کی حالت میں، صبح کو اسی بستر سے اٹھیں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے۔ شاید اس زمانے میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ بندہ اپنے گھر میں چلا جائے، اپنے بستر پہ چلا جائے ایمان کی حالت میں، صبح کے وقت اسی بستر سے ایمان سے محروم ہو کے اٹھے، اس وقت شاید ہمیں بات سمجھ نہیں آتی ہوگی، لیکن اس وقت اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ بستر پہ لیٹے لیٹے انٹرنیٹ پہ، موبائل فون پہ کسی ایسے بندے کی کوئی گفتگو بندے تک پہنچ جاتی ہے جو دین کے بارے میں بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتی ہے، اس گفتگو کو سن کے بندے کے دل میں دین کے بارے میں ایک بال کے برابر بھی شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا مقابلہ جس دشمن کے ساتھ ہے وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا 10 سال کا تجربہ ہے، فلاں کا 20 سال کا تجربہ ہے، یہ بڑا تجربہ کار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر بندے کے ساتھ گیم کھیل چکا ہے، ہر بندے کی نفسیات کو جانتا ہے اور ہر بندے کو اس کی نفسیات کے حساب سے گھیرتا ہے۔ علم اتنا مضبوط کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء کے ادیان اور ملتوں کا علم اس کے پاس ہے، ہر نبی کے دین کے علم کو جانتا ہے۔ تجربہ کار اتنا ہے کہ سالوں، کئی سال نہیں، سینکڑوں سال نہیں، ہزاروں سال سے بھی زیادہ اس کا تجربہ ہے۔ نفسیات کا ماہر ہے، ہر بندے کی نفسیات کو جانتا ہے اور ہر بندے کی نفسیات کے حساب سے اس کے لیے جال بھونتا ہے۔ ہمت اتنی ہے کہ اس نے پہلے دن انسانیت کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس وقت قسم کھائی اور اب دن رات ایک کر کے اس قسم کو پورا کرنے میں مگن ہے۔ نہ رات کو سوتا ہے، نہ دن کو آرام کرتا ہے، نہ کبھی بیمار ہوتا ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بیوی بچوں کے جھنجھٹ ہے۔ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندے کو کیسے گمراہ کیا جائے گا، بندے کو ایمان سے کیسے محروم کیا جائے گا۔ لوگوں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا اس نے زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے۔ اور خطرناک اتنا ہے میرے بھائیوں، ہم نے کبھی غور کیا ہے اس وقت جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں ہم ہیں، شیطان جب گیم کھیلتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم تب ہوش میں آتے ہیں جب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہوا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا،
شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، شیطان نے مجھے ورغلایا۔ یہ ہوش تب آتا ہے جب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، اس کا اپنا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت حال یہ ہے، تو مرتے وقت جب ہوش و حواس بحال نہیں ہوں گے، اوسان خطا ہوں گے، شدت کا عالم ہوگا، موت کے سکرات طاری ہوں گے، شیطان کی کوشش زوروں پہ ہوگی، اس وقت شیطان سے اپنا ایمان بچا کے لے جانا کتنا دشوار ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر سلف صالحین، جن کے سینوں میں پہاڑوں جتنا وزنی اور مضبوط ایمان ہوتا تھا، وہ بھی اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ موت کے لمحات بہت نازک ہوتے ہیں، موت کے لمحات بہت حساس ہوا کرتے ہیں، اس وقت شیطان کے داؤ سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، آج نماز کی فکر کرنے والے بہت سارے ہیں، اچھی بات ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے بہت سارے ہیں، اچھی بات ہے۔ عمرے اور حج کی دعائیں مانگنے والے بہت سارے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن موت کے وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ہمارے اکابر کا اتنا مضبوط ایمان، پھر بھی اپنی عاقبت کے لیے، اپنے آخری لمحات کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو ویسے بھی کمزور سا ایمان ہے، ہم تو ویسے بھی شیطان کے معاملے میں ہمیشہ کے لیے کمزور واقع ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، اور ہم ایسے مطمئن بیٹھے ہیں جیسا کہ ہماری ایمان کی حفاظت کی گارنٹی دی گئی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محدث کا تذکرہ فرمایا ہے، ربعی بن ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی، یہ صحیح بخاری شریف کے محدث ہیں، بخاری شریف میں جا بجا ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پوری زندگی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں مسکراتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں، فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ یہ حضرات فکر مند ہوتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخری لمحات کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت برے ہیں، لیکن امید کی ایک کرن موجود ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو امید کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، آپ کے طفیل اور وسیلے سے ہمارا کام بن جائے گا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، جنت میں ہمیں جگہ مل جائے گی۔ اور اگر اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر دائمی شقاوت اور بدبختی ہمارا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی شقاوت اور بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا اہتمام کرنے سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کا اہتمام کریں تاکہ ہم اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ملتان میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، شاید ڈاکٹر نور محمد ان کا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، رسالہ نما ہے۔
وہ لکھتے ہیں کہ ملتان میں نشتر ہسپتال میں نے اتنے سال ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی کی ہے اور 10 15 20 بندے روزانہ میری آنکھوں کے سامنے مرنا یہ معمول ہے۔ بڑا ہسپتال تو بڑے مریض آتے ہیں، خطرناک مریض آتے ہیں، تو 10 15 میرے سامنے روزانہ بلا مبالغہ مرتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ قریب الموت ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو کلمہ کی تلقین کروں تاکہ اس کی زبان پہ آخری کلمہ یہ کلمہ جاری ہو جائے، کلمہ توحید جاری ہو جائے۔ لیکن وہ بڑے افسوس سے لکھتے ہیں کہ میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن 80% مردے وہ ہوتے ہیں جن کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ بہت بھیانک حقائق بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو قریب الموت تھا، میں اس کو کلمہ کی تلقین کر رہا تھا، آخری لمحات تھے، شدت کا عالم تھا، اور وہ ارد گرد جتنے لوگ کھڑے تھے سب کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دے رہا تھا، اور ننگی گالیاں دیتے دیتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس میت کے لواحقین سے پوچھا کہ کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا اس کی پوری زندگی کی عادت ہی یہی تھی کہ ہر کسی کو ننگی گالیاں دیا کرتا تھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ایک اور میت کو، مرنے والے بندے کو میں کلمہ کی تلقین کر رہا تھا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ 1 گلاس شراب دے دو، 1 گلاس شراب دے دو، 1 گلاس شراب شراب کہتے کہتے اس کی روح پرواز کر گئی، کیونکہ اس کی عادت تھی شراب پینے کی، مرتے وقت بھی شراب مانگ رہا تھا اور روح پرواز کر گئی۔ تو ان خطرات سے بچنے کے لیے، ایسی شقاوت اور بدبختی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ امور کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کا دستور ہے کہ جس نعمت پہ شکر ادا کیا جائے اس نعمت کو دوام دیتا ہے، بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کی اس پرفتن دور میں دین بیزاری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہماری کئی نوجوان بچے چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اسلام اور ایمان کا انکار نہیں کر سکتے، مسلمان ہونے کا انکار نہیں کر سکتے، ورنہ دل ہی دل میں تو کہتے ہیں کہ ہم سے تو یہودی اچھے، ہم سے تو عیسائی اچھے، ہم سے تو ہندو اچھے۔ بھائی کیوں اچھے ہم سے؟ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک مومن غلام بھی مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک کی بہت ساری باتیں تمہیں پسند آ جائیں۔ تو کئی نوجوان ہیں، ہمارے کئی سارے نوجوان جب بیچارے باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہوئے شرماتے ہیں، جیسے کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم کسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو جو بندہ اپنی ایمان کا اظہار کرتے ہوئے شرماتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، یا وہ اپنی ایمان کے اوپر خوش نہیں ہے۔ تو جو بندہ اس قدر ناشکری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کچے دھاگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ایسے بندے کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ کھلم کھلا علانیہ طور پہ، فخریہ طور پہ اپنے آپ کو مومن کہے، مومن کہلوائے، وہ دنیا والوں کو بتائے کہ الحمدللہ میں مومن ہوں، 100% مطمئن ہوں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہماری ایمان کی نعمت کو دوام ملے گا۔ دوسری بات، دعائیں مانگا کریں۔ حضرات انبیاء کرام ہمیں قرآن میں دعائیں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا کر دے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہمیں وفات عطا، بار بار دعائیں مانگتے رہا کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ ہدایت عطا کی ہے، اب ہم سے اس کو چھیننا نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے، دنیا کے اچھے لوگ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اب ہم سے دوبارہ سلب نہ فرمانا بلکہ اس ایمان کو پختگی اور دوام عطا فرمانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستوں پہ راستہ کرنے والے بن جائیں۔ اور جو لوگ بیچاری سنتوں پہ شرما رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرنے پہ شرما رہے ہوتے ہیں، تو وہ نبی جن کے تصدق اور توفیل سے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، ہم اس نبی کے ساتھ اپنا تعلق کھلا کھلا ظاہر نہیں کر سکتے تو یقیناً اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ جس نبی کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، ہم اس نبی کے طور طریقوں سے اعراض کرتے ہیں، غیروں کے طور طریقے اپنا رہے ہوتے ہیں۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، وہ بطائب ہو گیا، پہلے بہت بڑا گناہ گار بدکار تھا، تو اللہ والے نے پوچھا کہ میاں آپ پہلے کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں پہلے کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا تھا۔ اور اللہ والے نے پوچھا کہ اچھا آپ نے بہت ساری قبروں کو کھودا ہوگا، کوئی قبروں کے اندر کوئی عبرت والا واقعہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں آپ کو کیا کیا واقعات بتاؤں گا، ایک نہیں دو نہیں 20 واقعات میں نے قبروں کے اندر دیکھے ہیں۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ ایک واقعہ جو میں نے بہت عمومی دیکھا ہے وہ یہ کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے باقاعدہ اس کے جنازے کا وقت مقرر ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کو مسلمانوں کی طرح غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے، مسلمانوں کی طریق کے مطابق اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن میرا جب معمول یہ تھا، جب رات کے وقت میں قبر کی کھدائی کرتا تھا تو 80% مردوں کے چہرے میں نے قبلے سے مڑے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ رات دفن کرتے وقت چہرہ قبلہ کی طرف، صبح جب رات کے وقت میں دیکھتا تھا چہرہ دوسری طرف مڑا ہوتا تھا۔ تو اللہ والے نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنے والے تھے، غیروں کی طریقے اچھے لگتے تھے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے انہی کے ساتھ حشر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، ہندوستان میں زلزلہ آیا اور پورے کے پورے شہر ملیاں میٹ ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملبے تلے دب گئے، اور جب لوگوں کو نکالنے کا مرحلہ شروع ہو گیا تو چونکہ مرنے والوں میں کچھ ہندو تھے، کچھ مسلمان تھے، کچھ سکھ تھے، مسلمانوں نے حکومت کو درخواست دے دی کہ کچھ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی لاشیں ہمارے حوالے کی جائیں تاکہ ہم اسلام کے طریق کے مطابق ان کے کفن دفن غسل کا انتظام کر لیں۔ مطالبہ معقول تھا، حکومت نے کہا بہت اچھی بات ہے، مسلمانوں کی لاشیں آپ لوگ لے لیا کریں۔ اب کیسے معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے؟ اس کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ہر مردے کو دیکھتے تھے، اگر اس کے ختنے ہو چکے ہوتے تھے تو یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، اگر ختنے نہیں ہو چکے تو غیر مسلموں کے حوالے کیا جائے۔ اب ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں مردے تھے، تو جو فوج مردے نکال رہی تھی ملبے سے، فوج نے کچھ مردوں کو تو پہلے دیکھ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سے ہر بندہ اندر سے نہیں دیکھا جاتا کہ ختنے ہو چکے یا نہیں ہو چکے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو حکومت نے کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے، اب یہ دیکھیں کہ جس کی ظاہری شکل و صورت مسلمانوں والی ہے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں، جس کی ظاہری شکل و صورت ہندوؤں والی ہے ان کو ہندوؤں کے حوالے کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نوجوان ہندوؤں کے ساتھ دنیا میں آگ میں جلا دیے گئے اور ان کی راکھ دریائے گنگا میں بہا دی۔
دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں۔ یہ جو ہم ظاہر میں نقالی کرتے ہیں، یہ ظاہری نقالی پر بھی اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں اترتی ہیں۔ اکثر دوست یہی بات کرتے ہیں کہ دل میں رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ظاہری نقالی کا کیا فائدہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری نقالی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، مکہ مکرمہ کی طرف ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ بستی غیر مسلموں کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے آذان دینی شروع کر دی۔ بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے۔ جب بستی کے بچوں نے حضرت بلال کی آذان کی آواز سنی تو ان کو ایک نئی آواز سنائی دی تھی۔ انہوں نے بھی حضرت بلال کی آذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ نقل اتارتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایک بچہ قدرے بڑا تھا، اس کا نام ابو محذورہ تھا۔ اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، وہ قریب آیا۔ میرے محبوب نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا ہم بھی اسی طرح کلمات پڑھ رہے تھے۔ اچھا کس طرح پڑھ رہے تھے؟ اب اس نوعمر لڑکے نے کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جائیں اپنا کام کریں۔ اس نے کہا اب میں کہاں جا سکتا ہوں؟ اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا، جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ نقل اتار رہے تھے، ابو محذورہ نقل اتار رہے تھے۔ نقل کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اصل میں تبدیل کر دیا، ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اپنے ساتھ لیا، مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ چونکہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابو محذورہ پہ پڑ گئی۔ وہ ابو محذورہ جنہوں نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نقل کو اصل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ظاہری نقالی یہ خیر سے خالی نہیں ہے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے غیر مسلموں کی یہ ظاہری نقالی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سنتوں کی اتباع کریں، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ سنتوں کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جس سے اللہ محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان جیسے قیمتی سرمایے سے محروم نہیں کرتا، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا سنتوں کی اتباع ایمان کی حفاظت کا باعث۔ تیسری چیز، وہ علماء مدارس اور مساجد کے ساتھ کامل تعلق، مضبوط وابستگی۔ کیونکہ ایمان جو ہمیں ملا ہے یا تو علماء سے ملا ہے، یا مدارس سے ملا ہے، یا مساجد سے ملا ہے، یا خانقاہوں سے ملا ہے، تو یہ جو مشائخ صوفیاء ہیں، حضرات علماء ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، انہی مراکز اور انہی شخصیات کی بدولت ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے۔ آج اگر ہم ان سے اپنا تعلق ختم کریں گے تو یقیناً ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس پریشان کن زمانے میں، اس پرفتن دور میں، ایک بہت بڑا فتنہ دین بیزاری کا ہے۔ لوگ مسجد سے بیزار، مدرسے سے بیزار، مشائخ سے بیزار، علماء سے بیزار،
نئی نسل ایسی بدک رہی ہے، دور بھاگ رہی ہے مسجد مدرسے علماء اور مشائخ سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہوتی ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا اسی کی ہو گئی، بالکل اسی طرح ہمارے نوجوان جس نے اس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا اسی کا ہوگی، بچانے والا تو کوئی ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرات علماء کے ساتھ، حضرات مشائخ صوفیاء کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، مسجد اور مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، ایمان محفوظ ہو جائے گا، ورنہ ان حالات میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، بڑے حضرات سے گزارش کروں گا کہ ابھی سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ وابستہ کر لیں، ان کے دل و دماغ میں مسجد کی محبت ڈالیں، مدرسے کی محبت ڈالیں، علماء اور مشائخ صوفیاء کی محبت ڈالیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جس طرح یہ نوجوان علماء سے بیزار ہو رہے ہیں، مشائخ صوفیاء سے بیزار ہو رہے ہیں، پھر ان کا ایمان بہت خطرے میں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آج لوگ بڑے بے باک اور جری ہو چکے ہیں ان مشائخ کے بارے میں بولنے کے حوالے سے، علماء کے خلاف بولنے کے حوالے سے لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں، جس بندے کا جو جی چاہتا ہے اہل علم حضرات کے بارے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، نہ کوئی سر نہ پیر، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی پتہ کرتے ہیں، بس کسی سے کوئی بات سنی سوچے سمجھے بغیر دل میں بیٹھا دیتے ہیں اور آگے دوسروں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کا علماء سے دور ہونا، جہاں آپ ذہنی طور پہ فکری اعتبار سے دور ہو چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم جسمانی اعتبار سے دور ہو چکے ہیں۔ علماء کے قریب آئیں، علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا کریں، علماء کے قدموں میں بیٹھیں، حقائق کھل جائیں گے کہ جو باتیں آپ تک اہل علم حضرات کے بارے میں پہنچائی جا رہی ہیں یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ علماء جو ہیں وہ معصوم ہیں، نہیں، میں کبھی نہیں کہتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ علماء کا موازنہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ نہ کیا کریں کہ وہ صحابہ تو ایسے تھے اور آج کے علماء تو ایسے ہیں۔ آپ علماء کا موازنہ تابعین کے ساتھ نہ کیا کریں، آپ علماء کا موازنہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی کے ساتھ نہ کیا کریں، آپ علماء کا موازنہ 15ویں صدی کے لوگوں کے ساتھ کیا کریں۔ آپ کو اگر مدرسے کے طلباء کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو مدرسے کے طلباء کا موازنہ اسکول کے طلباء کے ساتھ کیا کریں اور کالج کے طلباء کے ساتھ کیا کریں۔ آپ کو اگر مدرسے کے استاد کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو مدرسے کے استاد کا موازنہ اسکول کے استاد کے ساتھ کیا کریں، پھر حقائق کھل جائیں گے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں تو یہ لوگ فرشتے ہیں۔ ہماری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم حضرات علماء کرام 15ویں صدی کے علماء کا موازنہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علماء تو صحابہ کرام کے راستے سے ہٹے ہوئے، وہ زمانہ کتنا گزر چکا ہے، فتنے کتنے آ چکے ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں حضرات علماء کرام کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوا کریں۔ جب بھی کوئی بدگمانی پیدا ہو علماء کے پاس جائیں، علماء سے پوچھیں، سوال کریں، علماء مطمئن نہ کریں تو پھر بتایا کریں۔ کمزوری ہماری یہ ہے، جس بندے نے جو بات کہہ دی ہم نے دل میں بیٹھا دی، نہ پوچھتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی کینہ، وہی بدگمانی اپنے دلوں میں لیے پھرتے ہیں۔ علماء کا کوئی نقصان نہیں ہونا، نقصان ہمارا ہو جاتا ہے کہ ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس روئے زمین پر اگر علماء اللہ کے ولی نہ ہوں تو کوئی اور بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر علماء اللہ کی ولی نہ ہو تو کوئی اور بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر علماء اللہ کی ولی ہیں تو پھر اولیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت حساس ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت جلدی جلال آتا ہے، کیونکہ یہ علماء اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ علماء اگر اللہ کی اولیاء ہیں
اور جو بندہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے تو ایمان جیسا قیمتی سرمایہ اس کے پاس چھوڑے گا, اس سے سلب کر لیتا ہے, چھین لیتا ہے, ایمان سے محروم کر کے دنیا سے بھیج دیتا ہے. جن علماء کی ذریعے سے آپ کو ایمان ملا تھا, اتنی ناقدری, اتنی ناقدر شناسی کی انہی علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ ایمان سلب کر لیتا ہے. اور یہ علماء جو بنتے ہیں یہ خود بخود نہیں بنتے, یہ اللہ کے چناؤ کا نتیجہ ہوتا ہے. مدارس میں جو طلباء آتے ہیں یہ خود بخود نہیں آتے, اللہ تعالیٰ پہلے نظر ڈالتا ہے پورے علاقے پر. پورے علاقے پر نظر ڈالنے کے بعد رحمت کی نگاہ پڑتی ہے ایک غریب آدمی کے گھر پر, وہاں سے ایک بچے کو اٹھا لیا, مدرسے میں پہنچا دیا. ایک اور غریب آدمی کے گھر پہ نظر پڑی, وہاں سے ایک بچے کو اٹھایا, مدرسے میں پہنچا دیا. پورے علاقے سے چن چن کے بچے اللہ اکٹھے کرتا ہے, پھر مدرسے میں پہنچا دیتا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو میرے بندوں میں سے چنے ہوئے بندے تھے. یہ کتاب کا وارث جس کو بنایا جاتا ہے یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, اللہ کی چناؤ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ خود بخود تو عالم نہیں بنے ہوتے, خود بخود تو اس راستے پہ نہیں چلے ہوتے. کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں والدین زور زبردستی کے ساتھ مدرسے میں پہنچا دیتے ہیں, وہ پیچھے کو بھاگ جاتے ہیں, وہ پھر مدرسے میں پہنچا دیتے ہیں, وہ پیچھے کو بھاگ جاتے ہیں. کیوں پیچھے کو بھاگتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نگاہ انتخاب نہیں پڑ چکی ہوتی. اور کتنے بچے ایسے ہیں جو والدین کی تحریک کے بغیر, والدین کی اکسانے کے بغیر خود بخود مدرسے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ علماء ویسے نہیں بنتے, یہ اللہ کے انتخاب کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, یہ نبی کے وارث ہیں, یہ منبر اور محراب کے جانشین ہیں. لہذا ایسے علماء اور ایسے مشائخ کے بارے میں انتہائی احتیاط سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ ان کا کچھ کم ہو یا نہ ہو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو شیطان ملعون آج تک اس پر لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے موازنہ کرایا, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم, تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو, آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن دنیا والوں کو بتایا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا پڑتا ہے, جہاں علم ہوتا ہے وہاں عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے, وہاں سر جھکانا پڑتا ہے. پھر جب فرمایا کہ سر جھکاؤ, فرشتوں نے سر جھکا لیا. اور اسی مجلس میں ایک بدبخت ایسا بھی تھا جس نے کہا انا خیر منہ, میں ان سے بہتر ہوں, میں تو ان سے بہتر جانتا ہوں, میں ان سے بہتر بڑا لیڈر ہوں, میں ان سے بہتر ہوں. چنانچہ اس نے جب یہ کہہ دیا اور سر جھکانے سے اعراض کر لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا تو مردود ہے. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین, اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار ہے. آج تک شیطان پر لعنت برس رہی ہے, شیطان آج تک ملعون اور مطرود ہے. وجہ کیا ہے؟ شیطان نے زنا کیا تھا؟ نہیں. شیطان نے شراب پی ہوئی تھی؟ نہیں. شیطان نے کسی کو قتل کیا تھا؟ نہیں. شیطان نے ایک عالم کے سامنے, علم کے سامنے اکڑ کا مظاہرہ کیا تھا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک شیطان پر لعنت برستی ہے. جو لوگ علم کے سامنے سر جھکاتے ہیں, عاجزی اختیار کرتے ہیں, وہ فرشتوں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوتے ہیں. جو علم کے سامنے اکڑ کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کسی اور کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک مجلس میں کچھ دوست احباب ایسے تھے جو علماء کے ساتھ محبت کرنے والے تھے.
کچھ احباب ایسے تھے جو علماء سے ناراض تھے، تو جو علماء سے محبت کرنے والے تھے وہ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے تھے اور علماء کا دفاع کر رہے تھے، اور جو لوگ بیچارے علماء سے ناراض تھے وہ علماء پر تنقید کیا کرتے تھے، ان کی آپس میں بات نہیں بن رہی تھی۔ تو مجھ سے پوچھا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو زیادہ تحقیقات کرنے والا بندہ نہیں ہوں، نہ حالات حاضرہ کو جانتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے کہ جو اس وقت ہم دعا مانگتے ہیں کہ جو لوگ جس سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ حشر کر دے۔ اب جو علماء سے محبت کرنے والے تھے کہنے لگے آپ دعا کریں، ہم آمین کہہ دیتے ہیں ہمارا حشر علماء کے ساتھ ہو جائے، اور جو بیچارے علماء سے ناراض تھے دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والے، اب وہ بیچارے دعا کے لیے تیار نہیں تھے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم سارے لوگوں کو ان کے مقتدا کے ساتھ بلائیں گے، ہم سارے لوگوں کو ان کے مقتدا کے ساتھ بلائیں گے۔ وہ فلاں بندہ اور فلاں بندے کے پیروکار کہاں ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ فلاں بندہ فلاں کے پیروکار سپورٹر سارے اکٹھے ہو جائیں، وہ فلاں کے سپورٹر ادھر ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو ہر بندے کو ان کے مقتدا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آخرت میں ہم ان کے اقتداء میں حشر کی میدان کی طرف جا رہے ہوں، تو دنیا میں ہم ان کی خاطر علماء سے کیوں بدظن ہوتے ہیں، علماء سے کیوں بدگمان ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائیو علماء کرام کے بارے میں زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ سوشل میڈیا پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کا حق حاصل ہے، اختلاف کر لیا کرے، لیکن کم از کم زبان کا استعمال، قلم کا استعمال اور سوشل میڈیا کا استعمال میں بے باکی نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی غلطی کر جائیں جس کی وجہ سے ہمارا اپنا ایمان سلب ہو جائے، ایمان ہمارا ختم ہو جائے۔ اور جو لوگ علماء کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں ان کا دامن تھامتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، ایک آدمی ایک جماعت والوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس جماعت کا فرد نہیں ہوتا، مثلا عالم نہیں ہے علماء سے محبت کرتا ہے، صوفی نہیں ہے صوفیاء سے محبت کرتا ہے، مجاہد نہیں ہے مجاہدین سے محبت کرتا ہے، اس جماعت کا فرد نہیں ہے لیکن اس جماعت سے محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ اگر علماء سے محبت کرتا ہے تو علماء کے ساتھ ہوگا، اگر برے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں علماء کا دامن تھامے، قیامت کے دن بھی اگر علماء کا دامن تھما دیا گیا پھر بیڑا پار ہے۔ لہٰذا اہل علم حضرات سے مضبوط تعلق ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مشائخ صوفیاء، خانقاہوں میں رہنے والے، اللہ اللہ سکھانے والے، یہ حضرات ایمان کی حفاظت کے لیے زیادہ مجرب ثابت ہوتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات عرض کر کے موضوع کو سمیٹتا ہوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محقق عالم تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اور ان کو بڑا ناز تھا کہ میری کتاب لاجواب ہے۔ وفات کا وقت ہوا، شیطان سامنے آیا، شیطان نے پوچھا امام راضی تیرا کیا حال ہے؟ امام راضی نے فرمایا کہ الحمدللہ توحید کی دولت ساتھ لے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے پوچھا امام راضی توحید کی دلیل کیا ہے؟ امام راضی نے ایک دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ دلیل توڑ دی۔ امام راضی نے اگلی دلیل پیش کر دی، شیطان نے وہ بھی توڑ دی۔ امام راضی نے اگلی دلیل پیش کر دی، شیطان کے پاس علم تو بہت سارا ہے، شیطان نے وہ دلیل بھی توڑ دی۔ آخر کار ایک ایک کر کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری دلیلیں ختم ہو گئیں۔ تب شیطان نے طعنہ دیا امام راضی توحید کے بارے میں تیرا یہ حال ہے کہ تو ثابت کر نہ سکا، تیرے باقی دین کا کیا بنے گا؟ اب یہ بہت نازک لمحات تھے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کشمکش کی حالت میں تھے کہ میں شیطان کو کیا جواب دے دوں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
لیکن ان کا تعلق ایک شیخ کے ساتھ تھا. اس وقت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں ایک بال کے برابر شک پیدا ہو جاتا، آپ کا ایمان ہی ختم ہو جاتا. لیکن ان کا تعلق ایک شیخ کے ساتھ تھا، حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ. وہ سینکڑوں میل دور اپنی خانقاہ میں بیٹھے حضور فرما رہے تھے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان پر معاملہ منکشف کر دیا کہ امام راضی کے آخری لمحات ہیں. شیطان نے ان کو لاجواب کر دیا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کشمکش کی حالت میں ہیں. حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آئے اور وہی سے فرمایا امام راضی یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں. وہاں سے یہ بات کر لی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچا دی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا دفع ہو جا لعین، میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بلا دلیل کے مانتا ہوں. یہ کہا اور روح پرواز کر گئی. آخری لمحات میں اگر ان کی ایمان کی حفاظت کا کوئی ذریعہ بنا ہے تو ان کا اپنے شیخ کے ساتھ تعلق، تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، علماء کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، ایمان محفوظ ہو جائے گا. بلکہ کئی مرتبہ بندے کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا، کسی اللہ والے کو، کسی عالم کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے. ایک نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب فرعون نے پکڑ لیا، فرعون نے صندوق کو کھولا. صندوق میں ایک خوبصورت بچہ انتہائی سکون کی حالت میں لیٹا ہوا تھا. فرعون نے بچے کو دیکھا تو خطرہ لاحق ہو گیا، شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کا دشمن بننے والا ہے، اور جس بچے کا راستہ روکنے کے لیے میں نے 70,000 بنی اسرائیلی بچوں کو قتل کیا ہے، یہ شاید وہی بچہ ہے. قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. بیوی نے کہا لا تقتلوہ، قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا چونکہ ہماری اولاد نہیں ہے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون کا پہلے تو قتل کا ارادہ تھا، لیکن جب بیوی نے کہہ دیا تو قتل کا ارادہ چھوڑ دیا. بعد میں بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس بچے کو میں دیکھتی ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون نے کہا یکون لک واما انا فلا حاجۃ لی فیہ، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرعون کی بیوی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون نے بے نیازی کا مظاہرہ کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی. فرعون کی بیوی کو ایمان کی دولت ملی، فرعون ایمان سے محروم چلا گیا. نسائی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقر فرعون بانہ قرۃ عین لہ کما اقرت بہ امرأتہ لہداہ اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ. اگر فرعون بھی ایسی ہی اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایسی ہی ہدایت سے نوازتا جیسا کہ اس کی بیوی کو ہدایت سے نوازا. بیوی نے صرف یہ کہہ دیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو میں دیکھتی ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. علماء کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ایمان محفوظ ہوگا. مشائخ صوفیاء کو محبت کی نظر سے دیکھیں، ان کا دامن تھام لیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ایمان محفوظ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.